اس وقت ہم سپریم کورٹ اور کے باہر موجود ہیں. آج تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر احمد بشر نے اظہر ایڈوکیٹ کی خدمات حاصل کی. اظہر صاحب, یہ جو ریفرنس آپ نے دائر کیا ہے, پہلے تو اس کے نکات ہمیں بتائیے گا. دیکھیے, بنیادی طور پر یہ سارا ثبوتوں پہ مبنی ریفرنس ہے. 430 صفحات ہیں اس ریفرنس کے, اور ڈسکا کے الیکشن سے لے کر آج تک کا جو حالات ہیں وہ سارے بیان کیے گئے. ڈسکا کے الیکشن میں دیکھتے ہیں انکوائری بڑی کی, اپنا الیکشن کمیشن نے بڑا بتایا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے, کیا ہو گیا. اس وقت حکومت تھی, انکوائری کی ایک ضمنی الیکشن کے لیے کیا حال کیا انہوں نے. بھائی یہاں تو پورے الیکشن کا معاملہ تھا, آپ نے آج تک کیا انکوائری کی ہے؟ کچھ نہیں کی. پارٹی کے طور پر ہم وہاں سے شروع ہوئے ہیں, پھر ہم پراپرٹی فنڈنگ میں, پھر ضمنی الیکشن پنجاب کا, پھر ہم آ جائیں توشہ خانہ والا معاملہ, پھر وہیں نہیں رکتا الیکشن کا پورا پروسیس جتنا سارا ہے, پھر مخصوص نشستوں والا, یعنی ایک ایک کردار, ڈیٹینشن آرڈر, سیکشن 144, پتن کی رپورٹیں, جو بین الاقوامی رپورٹیں ساری آئی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک ایک چیز ہم نے ریکارڈ پہ رکھی ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم قوم کے سامنے رکھیں. یہ میں بتا دوں آپ کو, اور کوئی ہمارا خط نہیں ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد الیکشن لڑی ہے, تو ہم نے وہ جناب ساری لسٹیں لگا دی کہ نیشنل اسمبلی. کس کے بیان ہے کے ساتھ؟ دیکھیے, بنیادی طور پر تو اپوزیشن لیڈر جو محمد خان فکر صاحب ہیں, شیخ اجاز صاحب ہیں, مشوری اجاز صاحب ہیں, شیخ امتیاز صاحب ہیں, 3 لوگوں کی طرف سے ریفرنس فائل کیا. پنجاب کی جو پی ٹی کی لیڈرشپ ہے وہ مین آن سارے آن بورڈ ہے نا. اس کے لیے تو ہر کوئی آنا جانا چاہتا تھا, تو پھر اتنے لوگوں کا لے کے ذرا چلنا ذرا مشکل ہے. تو ایویڈنس ہونی ہے, تو ہم نے سب یہ رکھا ہے ایویڈنس. ہماری زبانی کوئی چیز نہیں, ساری ایویڈنس بیس ہے. اور الیکشن کمیشن کے لیے ہم انشاءاللہ امید ہے یہ ثابت کر سکیں گے. چلو کمیشن ہے سر, میں ایک ادارے کے طور پر اس نے کام نہیں کیا. ایک فریق, کیا لفظ ہے, فریق کے طور پر آپ سر کون ہے؟ الیکشن کمیشن اور ادارہ جانبدار ہے جو ہیڈ کر رہے ہیں. جی سر, دیکھیے انہیں کے نیچے سارا ادارہ جانبدار ہو گیا نا سر. یہ جب چیف الیکشن کمیشن اور چاروں ممبر جب وہ سارے آگے, تو باقی کیا رہ گیا, باقی تو بات ختم ہو گیا. تو سب کے اوکے سر, یہ سارے کے سارے سب کے. اور الیکشن کمیشن کا جو سٹاف ہے ہم نے وہ بھی لگایا. جب سعید گل نے کہا تھا چیف سیکرٹری کو کہ جناب کاغذات نامزدگی جمع کراتے یہ مسائل ہو رہے ہیں, ہم نے وہ خط بھی لگایا. ہم نے الیکشن کمیشن کا وہ خط بھی لگایا ہے کہ جس میں کہا کہ حلقہ بندیاں اگر 2022 میں نہیں کرائی تو پرانی پہ کر دیں, پھر یہ نئی کی طرف کیوں چلے گئے. تو ثبوت ہے انشاءاللہ, سکہ بند ثبوت ہے. امید ہے کہ اس پہ کاؤنٹ کریں تو کتنے ایویڈنس. دیکھیے, اگر کاؤنٹنگ پہ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ٹوٹل جو ہے نا 23 ہیڈ ہے. 23 کے قریب ہیڈ ہے. جی بولیں. ہیڈ کے اندر وہ سارے ثبوت جتنے بھی ہمارے پاس اویلیبل, یعنی بیک اپ کر لیا ہے. ہم نے کورٹوں کے آرڈر, الیکشن بس ٹھیک ہے, ابھی رکے میں بتاتا ہوں آپ کو 5 منٹ. اخباری رپورٹیں, ہم نے اپنی کوئی رپورٹ نہیں لگائی ہے. صرف ایک ہم نے لگائی ہے اپنی رپورٹ, جس میں ہم نے وائٹ پیپر شائع کیا تھا. وہ وائٹ پیپر کو بھی ہم نے ریفرنس کا حصہ بنایا ہے, لیکن وہ ہم اس سے زیادہ ہمارے پاس جتنی چیزیں تھیں وہ بھی ساری ہم نے ایویڈنس اکٹھی کی تھی. اس ایویڈنس کی بنیاد پر یہ سارا پڑا. ریفرنس سب دائر ہو جاتے ہیں, لیکن ان پر کارروائی کروانے کے لیے کیا اقدامات؟ دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پیرا پورا دینا ہے. آج فائل ہو گیا ہے, آج چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہم سپریم کونسل کو لکھیں گے, بارہا لکھیں گے. اس کا ذرا پروسیس بھی سمجھا دیں کہ کیسے کارروائی. دیکھیے, اب یہ بیسیکلی شکایت کا ریفرنس کی شکل کہہ رہے ہیں, یہ یہی ہے. اس کے انکوائری ہونی ہے, پریلیمنری انکوائری ہونی ہے سپریم کونسل کے تحت. ابھی جو کہ پہلا پروسیس ہے ریفرنس فائل کرنے کا, وہ فائل کر دیا. اس کے بعد اس کی پریلیمنری انکوائری ہونی ہے. انکوائری ہوگی, انکوائری کے بعد جو ہے اس میں تو باقاعدہ سپریم کونسل کے سامنے جائے گا. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ بھائی کریں اس کی انکوائری, اس کو فکس کریں سپریم کونسل کے سامنے, وہاں ہم ایویڈنس دیں گے. اور انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے آرٹیکل 209 اور اگر ہم آرٹیکل 215 16 پڑھ لیں, سپریم کونسل کا اختیار ہے ان کو مس کنڈکٹ پہ نکالنا, جو یہ مس کنڈکٹ